اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. سینٹ الیکشن ایک بہت اہم موضوع بن چکا ہے جہاں پر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے الیکشن کی جو پروسیجر ہے اس میں یہ والا الیکشن ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ لیا ہے, ہم ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ اس کے بعد کبھی بھی الیکشن میں چوری نہ ہو. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ بازی میں الیکشن نہ صرف چوری ہوا بلکہ بہت بڑے بڑے بازار بھی لگے. اس کے باوجود یہ بات سب کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے مگر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکا. ڈیسیجن یہ کورٹ ہی کی طرف سے ہونا ہے. اگر ایک طرف سیاسی مارکا ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی میدان میں ہے تو دوسرا محاذ عدالتی ہے. حکومت اسی لیے اس معاملے کو لے کر چلی گئی ہے عدالت کے پاس جہاں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ ہوگا یا ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. آج جو ریمارکس آئے ہیں عدالت کے وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت اہم ریمارکس ہیں اور لگتا ہے کہ اپوزیشن نے بھی ان کو بہت غور سے دیکھا ہے اور حکومت بھی ان کو کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے. عدالت میں جسٹس اعجاز الاحسن نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی جماعت کو کم نشستیں ملیں تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا, جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اتنی ہی ملنی چاہیے. ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا. قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہی نہیں ہے اور عدالتی فیصلوں میں بھی نہیں ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے. کوئی جماعت تناسب سے زیادہ سیٹیں لے تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا, یہ سوال اٹھا دیا ہے. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑ گئیں, کیونکہ اصول جو تھا سینٹ بنانے کا, یہ میں آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں, وہ تھا ہی ہے. سینٹ بنائی اس لیے کی گئی تھی کہ سب کو تناسب کے ساتھ نمائندگی ملے. کیونکہ قومی اسمبلی میں یہ اعتراض اٹھایا جاتا تھا کہ بڑے صوبوں کی زیادہ سیٹیں ہو جاتی ہیں, چھوٹے صوبوں کی کم ہوتی ہیں, سو یہ تناسب کیا تھا برابر, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ معاملہ جو ہے وہ ایکول بیسس پہ, ایکول اپرچونٹی پہ نہیں ہے. نیشنل ہیلتھ کے لیے یہ طریقہ کار بہت اہم تھا, یہ بات سمجھیے سینٹ کے لیے. اسی لیے آج کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑ گئیں. کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا. یہ بہت اہم ترین بات ہے اور لگ رہا ہے کہ ایک ڈائریکشن شاید نہ صرف اپوزیشن جانچ رہی ہے کہ کیا ہے کورٹ کے ان ریمارک سے, اور یہی ڈائریکشن حکومت بھی کلوزلی مانیٹر کری ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. شہر رضا صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑے اہم ریمارکس ہیں کورٹ کے, لیکن یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے, ابھی زیادہ دور ہی کیوں جائے. چیئرمین سینٹ کی صورتحال میں سبھی نے اس پہ آواز اٹھائی تھی, تو الیکشن کمیشن اس وقت کیا کر رہا تھا؟ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت بھی بہت ٹرانسپیرنسی کی دعوے دار تھی, اور حکومت چاہتی تو اس وقت جو ہے یہ آئین میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی تھی, کمیٹی بنا دی جاتی, لیکن انہوں نے اس وقت ان لوگوں کو جنہوں نے فلور کراس کیا زندہ زمین ڈکلیئر کر دیا اور یہ کام نہیں کیا. اور اب جبکہ کھلے عام ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. ایک سینیٹر اور ایک رکن صوبائی اسمبلی سیالکوٹ نے آج پارٹی چھوڑ دی. اس کے علاوہ آزاد امیدوار جو کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پروپوزر سیکنڈر ہمیشہ ممبر ہوتے ہیں اسمبلی کے, وہ کیسے کھڑے ہو گئے اس کا. اور پھر جن لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے اس میں حکومت کے اندر خلبلی ہے, اور یہ حکومت کو معلوم تھا کیونکہ انہوں نے درخواستیں بھی طلب نہیں کی لوگوں سے, تو ان کی ٹائمنگ پہ بات ہو رہی ہے. اور ادروائز اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. لیکن اگر میں ایڈ کروں یہ بات جہاں پہ چیئرمین سینٹ کے لیے بالکل وہاں پہ لاگو ہو سکتی ہے, پچھلے الیکشن کی بات کریں تو وہ تو پھر آپ کے الیکشن پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. شاہ رضا صاحبہ, تناسب سے زیادہ تو آپ کی جماعت کو بھی ملی تھی سیٹیں خیبر پختونخوا میں. اچھا, اس میں ایک بات میں کرنا چاہ رہی تھی, آپ نے میرے بات کو کاٹ دیا. جی, اس میں ماہر قوانین جو کہ آئین کو سمجھتے ہیں وہ اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایوان بالا ہے اور یہاں پر انتہائی وہ لوگ بھیجنے چاہیے کہ جو
ملکی معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیں اور اسی لیے اس کے طریقہ کار کو سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ اس پہ جو ووٹرز ہیں ان کو اپنا حق اختیار کرنے کی اجازت ہو. تو یہ دو رائے ہیں. اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ موسٹلی اس میں چاہتی ہیں کہ طریقہ کار ایسا ہو کہ سیکرٹ نہ رہے، لیکن کیونکہ ٹائم جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا اور آئینی تبدیلی کو، جبکہ آئین کا آرٹیکل ہائیلی جو ہے ہم کہیں کہ ایکسپلینڈ ہو، اس کو آپ ایک الیکشن ایکٹ یا ایک ایکٹ کے ذریعے یا صدارتی ریفرنس کے ذریعے نہیں تبدیل کر سکتے. یہاں پہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہتے سب ہیں لیکن طریقہ کار غلط ہے، اور طریقہ کار ایک دفعہ ہو جائے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں تبدیلی تو ایک سمپل میجورٹی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک کمپریہنسو تبدیلی اگر چاہتے ہیں تو تمام کا انپٹ ہونا چاہیے. لیکن پھر جب اس کو ریپیل کرنے کا وقت آتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم گزر گیا حکومت کا. بڑی اہم آپ نے کلیریفیکیشن دی ہے شرح صاحبہ، آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ سٹانس کیا ہے، مگر اس میں جو لکوناز ہیں وہ. میں طارق فیصل چودھری صاحب کی طرف جانے سے پہلے کوئی کویسچن جو ایم کیو ایم کے رہنما نے، کیونکہ خصوصی طور پہ وہ آپ کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا، اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے دیں کہ پچھلے الیکشن میں آپ کال کرتی رہی ہیں ایم کیو ایم کے ممبرز کو، اور خاص طور پہ آپ نے ان کو کافی آفرز بھی کی. اس پہ آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ اچھا فریحہ، آپ ممبرز تک چلی گئی. جس شخص نے بات کی اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے ڈائریکٹ اسمبلی میں بیٹھے بیٹھے بات کی. ٹھیک. تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میری ان کے علاوہ خواتین سے اور بہت سارے لوگوں سے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور اس وقت بھی جو جی ڈی اے میں لوگ موجود ہیں فنکشنل میں، اس میں میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اس طرح کی بات کی، اور خود وہ بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکتے. اور ان کی پارٹی میں سے کسی نے ان کی اس بات کو نہیں سراہا، اور مجھے ان کی پارٹی کے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ انہوں نے بہت ہی چیپ حرکت کی ہے. یہ رائٹ. سو ابھی آپ کسی سے بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی بات نہیں کر رہی، نہ ماضی میں کبھی کی؟ طریقہ ہی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے بہت ہی ایک قریب کی بات کرتی ہوں، اور میں نام لے کے کروں گی. ڈاکٹر محمد علی شاہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم میں ہماری گورنمنٹ تھی، لیکن ان کو منسٹری تھی ان کے پاس، ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ تھا ایم کیو ایم سے. ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ دونوں بہت ہونہار ڈاکٹر ہیں، اور ایک ہمارے ایم پی اے ہیں. میں ان کی پیشنٹ ہوں، اور ان کے پاس آج کل باہر سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی والدہ نے مجھے بتایا. لیکن اب میں 3 تاریخ کے بعد جاؤں گی. میرا ان کے وہاں بہت ہی فریکوینٹلی ہم ملتے ہیں اور بہت ہی قریبی تعلقات ہیں. اور صرف یہی نہیں، اب وہ ایم کیو ایم کی خواتین جو کہ پی ایس پی میں چلی گئی، ان سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. رانا انصار جن کے ہسبینڈ فضائی حادثے میں شہید ہوئے، میری بہت اچھی دوست ہیں. جب ہم ایم کیو ایم میں آپس میں مسائل بھی ہو جاتے تھے، ہمارے کوکس جو ہے پارلیمنٹری کوکس، اس میں گیپ نہیں آتا تھا اس کے کام میں. لیکن یہ سارے لوگ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خواتین سے اسپیشلی، کیونکہ میں پیٹرن تھی ایز ڈیپٹی اسپیکر سندھ ویمن پارلیمنٹری کوکس کی، میں نے ان کو کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خواتین نے ان کو ایم کیو ایم کے اسٹیج سے بہت ہی بڑے ان کے رہنما نے کہا کہ یہ محجبینے ہیں. اس پہ انہیں یہ بہت افسوس ہوا تھا. یہ بنیادی ورکر تھی، کسی کا بھائی، کسی کے والد شہید تھے، ان کو اس طرح سے کہا گیا جس پہ انہوں نے
उससे मैं अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने ज्वाइंट टीएसपी को किया। क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत तफसीलन आपका जवाब लिया है। शाला साहिबा, तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस सो पेशेंटली। जो रिमार्क्स आज कोर्ट ने दिए हैं, आप उससे एग्री करते हैं? खास तौर पर ये कि क़यामत तक तो वोट को खुफिया रखने का कहीं पे है ही नहीं, ना आईन ये कहता है, ना अदालतों ने कभी कहा। और उन्होंने ये कहा कि अरकान के तनासुब से ही वोट मिलने चाहिए। अगर कोई किसी के हक पे डाका डाले तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। तारिक फजल चौधरी साहब, डू यू एग्री विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, एक वाक़या जो मैंने सुना है, और मुझे ये इल्म नहीं है कि ये सच्चा या झूठा है, लेकिन मुझे सुनाया गया कि जब फांसी की सज़ा 302 के जुर्म में कानून ये बना कि इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी जो किसी को कत्ल करेगा, तो उसमें सज़ा ये दी गई कि इस मुजरिम को फांसी पे लटका दिया जाए। अब जो वकील था वो बहुत होशियार था, वो जहाँ फांसी पे मुलजिम को लटकाया जाता है उसके नीचे जाके खड़ा हो गया। मुलजिम को लटकाया गया, उसने नीचे से उसको सहारा दिया या पकड़ लिया, जो भी किया, यानी उसको रस्से के साथ झूलने नहीं दिया, और वो बंदा बच गया। और वकील ने कहा जी आपने तो हुक्म दिया था फांसी पे लटकाने का, आपने लटका दिया, नीचे से हमने उसको पकड़ लिया, बचा लिया। तो अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि इसने मरना भी था, ये तो आइन में नहीं है। वहाँ तो लिखा हुआ है जनाब कि फांसी दी जाएगी इसको, वो आपने दे दी। आगे हमारी हिम्मत है। कौन से वकील थे? तो ये जो तशरीह है, ये मैंने सुना है, मुझे वकील का नाम नहीं पता, ये भी नहीं मैंने बताया कि मैंने तस्वुर आपके सामने एक रखा है। ठीक, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपके सामने एक तस्वुर रखा है कि कानून की तशरीह इस तरह नहीं की जाती जिस तरह मैंने आपके सामने एक वाक़या बयान किया है जनाब के ये लफ्ज़ लिखा है और ये नहीं लिखा। बात ये है कि सेनेट के इलेक्शन का एक तरीक़ाकार आइन के अंदर दर्ज है, और वो तरीक़ाकार तब्दील हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आइनी तरमीम से, जिसे 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट की वो करती है। अब उसके लिए ये कह देना जनाब कि खुफिया तो रखा जाएगा लेकिन क़यामत तक नहीं रखा जाएगा, कम अज़ कम मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जब ये लिख दिया गया कि खुफिया है तो खुफिया का मतलब खुफिया है, सीक्रेट है। अब ये कुटाब उसके साथ देना कि जनाब खुफिया रहेगी और उसके बाद तशरीह तो अदालत ने करनी है। तशरीह तो अदालत ही करेगा इनकी, मैं और आप तो नहीं कर सकते। तशरीह हुआ ही है। देखें जी, देखें, पहली बात तो ये है कि तशरीह ज़रूर अदालत ने करनी है, लेकिन तशरीह उन चीज़ों की जाती है जो ब्लैक एंड वाइट में ना हो, ग्रे एरियाज़ हों, जहाँ पे तशरीह की गुंजाइश बनती है। जब किसी चीज़ के बारे में सरीहन कोई ऑर्डर या कोई चीज़ पूरी क्लैरिटी के साथ आइन में लिखी गई है, जैसे कि मैंने 2-3 आगे प्रोग्रामों में मिसाल दी कि पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि पाकिस्तान का जो सदर है वो मुसलमान होगा। अब इसकी क्या तशरीह करेगी? कोर्ट करेगी, मैं करूँगा, आप करेंगी, बड़े बड़े कानूनदान करेंगे, किस चीज़ की तशरीह करेंगे? अगर आपने तब्दील करना है, आप चाहते हैं कि मुसलमान ना हो, कोई और भी सदर बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन है, आइन में अमेंडमेंट करें और बनाएं। लेकिन जब तक ये आइनी शिक मौजूद है तो वो सदर जो है मुसलमान ही होगा। आप उसकी आप तशरीह ले जाएँ कोर्ट में, आप उसकी फिर आगे से इंटरप्रिटेशन अपनी मर्ज़ी की करते रहें। तो ये बहरहाल मुख्तसर मैं दोबारा ये अर्ज़ कर दूँ कि अब इसमें फिर ये कहा गया जनाब कि इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह क्या ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं? अब एक MNA है किसी एक पार्टी का, वो कहता है मैंने अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देना और उसकी ये वजूहत है, मैं अपने वज़ीर आज़म की पॉलिसी से मैं इख्तलाफ करता हूँ। अब उसके साथ एक कैंडिडेट हैं, दोस्त हैं हमारे भी, आपके भी होंगे, फैसल वोडा साहब, ठीक। अब वो MNA होते हुए उन्हें सेनेट का टिकट दिया गया। अब उनके बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीरी तौर पे जिन MPs ने वोट देना है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। ऐन मुमकिन है कि वो वोट देते हुए फैसल वोडा साहब को ना वोट दें, ये उनका एक जमहूरी हक है। और इसमें जो पाकिस्तान का आइन है वो इन चीज़ों के ऊपर आपको सीट नहीं करता कि आप अपनी सीट नहीं खो देते अगर आप अपनी पार्टी के लीडर के फैसले से इख्तलाफ करते हैं सेनेट का वोट देते हुए। अब इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करे? हाँ। भाई उनकी अपनी मर्जी है। बड़ी अहम बात है। आपने जो मतलब कहा है कि वोट आप दे रहे हैं और खुफिया तरीके से दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन
کا استحقاق نہیں ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے اور دے، لیکن عدالت نے جو کہا کہ کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی جا سکتی، اس کو میں اس کو اس تناسب میں دیکھ رہی ہوں کہ اب تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹس بن چکے ہیں دنیا میں. کوئی بھی چیز آئینی طور پر آپ سیکرٹ نہیں رکھ سکتے. ایون اسٹیٹ سیکرٹس کے حوالے سے بھی باہر کی دنیا میں تو بہت تیزی سے آئین سازی ہو رہی ہے. بٹ عدالت کہ ان ریمارکس کو کس طریقے سے اپوزیشن دیکھ رہی ہے اور کس طریقے سے گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، بسرا صاحب سے پوچھیں گے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. شوکت بسرا صاحب، آپ لیگل لکونس کو بہتر بھی سمجھ لیں گے. جو آئین نے کہتا ہے وہ کیا ہے، جو آج عدالت کے ریمارکس آئے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر جب مریم نواز نے بھی ٹویٹ کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس اٹھائے. مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ دعا اور امید ہے کہ ایک جماعت اور حکومت کو ریلیف دینے کے لیے عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا. یور کامنٹس آن دس بسرا صاحب. فریحہ، سب سے پہلے تو ہم پارلیمنٹ میں گئے، عدلیہ میں گئے، ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو فرسودہ، بےہودہ اور بزیدہ نظام ہے خرید و فروخت کا، لوگوں کے ضمیر خریدنے کا، ووٹ خریدنے کا، اور یہ جمہوریت کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، جو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہیں سیاستدانوں کے. تمام سیاستدان برے نہیں ہیں، تمام ججز، تمام جنرلز، تمام صحافی برے نہیں ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. آپ اندازہ کریں یہ کیا آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ جی، اور یہ مانتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ان کی قیمت لگتی ہے. ابھی جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے میری بہن شیلہ رضا کو، پچھلے الیکشن میں 2 MP بہرامند تنگی اور ہماری جو بہن ہے وہ دونوں منتخب ہوتی ہیں. ٹوٹل 4-5 ووٹ تھے ان کے، اور انہوں نے خرید و فروخت کی. اچھا، اب صورتحال یہ ہے، اندازہ یہ کریں کہ ان کو جو فیصلے ان کے حق میں آ جائیں وہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے. ادروائز یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے ان کے زر خرید غلام ہیں، یہ اداروں کو تابع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آج تک انہوں نے ہمیشہ طاقت کا استعمال کیا ہے. پہلے اب نون لیگ کو دیکھ لیں نا، ابھی مریم بی بی کے ٹویٹس دیکھ لیں، کس طرح وہ ججز کو دھمکا رہی ہیں، کس طرح ان کو تھریٹس کر رہی ہیں. اور یہ وہی نون لیگ ہے، جب ان کا من پسند فیصلہ نہیں آیا تو پاکستان کی تاریخ میں واحد جماعت ہے جن کے گلو بٹوں نے حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر. اس کو چھوڑ دیں، ابھی جب پاناما کا فیصلہ آیا تو کیا ہوا؟ کون ہوتے ہیں 5 جج ہمیں پوچھنے والے؟ ہم ان کے بچوں کو مار دیں گے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، ووٹ کو عزت دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر؟ اصل میں یہ سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اب وہ لیڈر جو عمران خان بیٹھا ہے، آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا. آپ نے ڈیلیں کرنے کی کوشش کی، آپ نے NRO مانگنے کی کوشش کی، آپ نے دن دہاڑے عمر زبیر صاحب کو بھیج کر دیکھ لیا. گزارش صرف اتنی ہے کہ اس میں جو عدالت فیصلہ کرے، پہلی بات تو ہم سب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ ہماری عدالتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. ابھی آپ مجھے ایک اور بات بتائیے کہ کیا یہ بات، کیا قانون ہے؟ کیا یہی کہہ رہے ہیں نا. ابھی چلے ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، 62 لوگ ان کے کھڑے ہوئے، 50 ووٹ نکلے. بڑا مگرمچھ کے آنسو بہائے، بڑا رونا دھونا کیا، ہمارے لوگوں کو پریشرائز کر لیا، ہمارے لوگوں کو توڑ لیا، یہ ہم فرسودہ نظام ختم کرنا چاہتے ہیں. میرا دونوں پارٹیوں سے سوال ہے، ویسے تو بڑا COD شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، شیلہ بہن ذرا اس بات کا جواب دے دے، شک نمبر 23 ہے اس کے اندر فریحہ، جس میں لکھا گیا کہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کریں گے اور اوپن بیلٹ کے ذریعے. اصل میں پھر آپ کو عرض کروں، ان کا مسئلہ صرف ایک ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ 70 سال پرائم منسٹر عمران خان یا تحریک انصاف حکومت میں نہیں رہی. ہم نے پچھلی 5 سالہ دور میں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کوشش کی اپنی اپوزیشن کے ذریعے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم آئے. اسحاق ڈار صاحب نے وہ کمیٹی کی میٹنگز نہیں ہونی دی. آج بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے فیڈرل کیبنٹ کی، اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے. اور شبلی فراز صاحب کا آپ نکال لیں کلپ، اس نے کیا کہا ہے کہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں
کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے فیئر فری الیکشن کو کرا سکیں. ٹھیک ہے. لیکن ان پارٹیوں نے ہمیشہ چکے ان کے پاس لوٹ مار کا، کرپشن کا، ان کے پاس کک بیکس کا، ٹیٹیز کا، چینی مافیا، سب کا کٹے والا، بھینس والا، پاپڑ والا پیسے ان کے پاس ہیں. صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گرپ رکھیں، ہم لوگوں کو خریدیں اور ہم اپنے مفادات حاصل کریں، لیکن ایسا اب نہیں ہوگا. رائٹ شرح صاحب، یہ سوال بار بار گھوم کر آتے ہیں. ایک منٹ بھیا، پہلے ہم سٹینڈنگ کمیٹی میں لے کر گئے، ٹھیک، نیشنل اسمبلی میں لے کے گئے، انہوں نے سپیکر پہ حملہ کر دیا. لیکن وہ کہہ رہی ہیں دیر کر دیا آپ نے، ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی آپ کی. وہ کہہ رہی ہے ان ایسنس ہم ایگری کرتے ہیں، مگر طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے، جب سینٹ کا الیکشن ہونا تھا، ہم تو ان کو یہ جو ریفارمز کی کمیٹی بنی ہے یہ اب کی بنی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں پہلے ہمیں این آر او دے دو احتساب کی کیسز میں، پھر ہم کسی اور چیز پہ لیجسلیشن کریں گے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ سوائے لوٹ مار کرپشن وہ احتساب کے ہم بات نہیں کریں گے. باقی ہے بیٹھے ہمارے ساتھ. آپ فارن پالیسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مہنگائی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اب الیکشن ریفارمز پہ بات، لیکن ان کا تو نقطہ نظر ہی ایک ہے. پیسہ ان کے پاس ہے لوٹ مار کا، کرپشن کا، تو لوگوں کو خریدنا ہے اور ججز کو دھمکیاں دینی ہیں، جنرلز کے نام لینے ہیں. والا سوال اہم ہے شعلہ صاحبہ، یہ بار بار گھوم کر بات آتی ہے. ایک سوال تو ہے کہ وہاں پہ ایک چیز لکھی گئی ہے تو پھر اس کو استعمال کیوں نہ کیا جائے کسی بھی اپرچونٹی کو اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. چارٹر آف ڈیموکریسی آپ دو بڑی جماعتوں نے کیا تھا پاکستان کی، اور یقیناً پاکستان کا لینڈسکیپ دیکھ کر کیا تھا. دوسرا یوسف رضا گیلانی صاحب کی نومینیشن میں کیا پیپلز پارٹی کے تو ظاہر ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن وہ نون لیگ جو کل تک ان کو ڈسکوالیفائی کرواتی رہی آج آپ کے ساتھ ہے، تو اس کو آپ ایک پولیٹیکل وکٹری سمجھتی ہیں شعلہ صاحبہ؟ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ بالکل یہ آئیڈیا ہی صرف 2 جماعتیں نہیں 27 جماعتیں سیکریٹری ہیں اس کی سی او ڈی کی، یہ نہیں ہے آج تک. لیکن پی ایس سی کے چیئرمین کے وقت مانگنے کے وقت آ جاتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل ہم کہتے ہیں، لیکن بھائی یہ ڈکٹیٹرانہ جو سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اس کو نکالیں. اس طریقے سے امینڈمنٹ آئین میں نہیں ہوتی، یا آپ غیر آئینی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے قائمہ کمیٹی، اس کی کتنی میٹنگز ہوئی اور آخر میں 12 منٹ میں پاس کر دیا. 18ویں ترمیم جس میں تمام جماعتیں بیٹھی، جس میں آپ کی اتحادی جماعتیں بھی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ ختم نہیں ہونے دیں گے، ورنہ آپ تو اب تک ڈاکہ مار چکے ہوتے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو 130 پہ پہنچا چکی ہوتی. 117 سے 124 پہ تو آگے. ملک میں آپ نے کرپشن بڑھا دی ہے. تو وہ اتنے مہینوں بیٹھی، وہ آپ کہتے ہیں کہ میننگ فل ڈسکشن نہیں ہوئی اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ اتنی بڑی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں دوبارہ کہتی ہوں کہ جنرل الیکشن بھی جو ہے اس میں انگوٹھے کا عمل لے کر آیا گیا کہ انگوٹھے چیک کرائے جائیں، تو ایک طریقہ نکلا. لیکن آپ اس طرح سے ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جما سکتے. جو آپ ایکٹ لائے ابھی اس کے رولز آف بزنس بھی نہیں بنے. 3 تاریخ کو الیکشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایڈوائزری کورٹ ہے، وہ جو ہے وہ اس طرح سے فیصلہ نہیں دے سکتی، اور نہ یہ کیا جا سکتا ہے. میں بڑی معذرت سے انٹرپٹ کروں گا، دونوں پارٹیوں سے کہوں گا صرف ایک بات بتا دیں، کیا لوٹ مار ہوتی ہے، کیا خرید و فروخت ہوتی ہے، کیا ووٹ بکتے ہیں، یہ بتا دیں. شہلا بکتے ہیں ووٹ؟ میں نہیں بولی، ورنہ میں بولنے نہیں، آپ مجھے خاموش کریں. چلے ٹھیک. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ہے نا فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں. دیکھیے، میں دوبارہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو آئین کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایوان بالا میں جو شخص آ رہا ہے اگر اس کے لیے سمجھتا ہے ووٹر کے غلط فیصلہ ہو تو اپنا رائے استعمال کرے. تو وہ رائے استعمال کرنا غیر آئینی نہیں ہے، کیونکہ یہ فائنانس بل نہیں ہے جس کی بڑی آرام سے تشریح ہوئی ہوئی ہے آپ کے آئین میں. یہ فائنانس بل نہیں ہے، تو اس پہ آپ ڈسکوالیفائی بھی نہیں کر سکتے. اور بہرامن تنگی اور روبینہ کا جو الیکشن ہے اس میں بندے تو آپ کے پیسے بانٹتے ہوئے اور پیسے لیتے ہوئے آئے ہیں، ہمارا تو نہیں ہے. اور خان صاحب نے 2018 سے دیکھی ہوئی تھی. یہ آپ کی وہ پریکٹس ہے کہ عبد القادر کو اور فلانی احمد کو اور فلانی فرحت کو اور ٹکٹ دو
تو وہ اپنے لوگوں کو پیسے دے کے چپ کریں. میں بات کر لوں جی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ٹکٹ کی یہ جو ووٹ کی شفٹنگ ہے کہ جو یہ رائٹ دیا گیا یہ بری نہ ہوتی. اس کی نیت بری نہیں ہے, اس کی نیت بری نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ووٹ خریدے بیچے گئے, اس لیے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ماضی میں کیا ہر الیکشن میں ہوا ہے شعلہ صاحبہ, یہ تو ہر الیکشن میں ہو رہا ہے. نہیں پوچھا جا سکتا ہے نا, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اس دفعہ نہیں ہوگا, اس دفعہ بھی ہوگا تو پوچھنے دیں, پہ الیکشن کمیشن کو پوچھنے دیں. فرحت اللہ بابر صاحب کو کس حیثیت میں کھڑا کیا, کتنے ووٹ ہیں کے پی میں ان کے, نیشنل اسمبلی میں کتنے ووٹ ہیں ان کے؟ ہر جگہ سے جمہوریت کا طریقہ ہے, ایک منٹ, یہ جمہوریت کا طریقہ ہے کہ ہر جگہ سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرو. اب آ جائیں یوسف رضا گیلانی پہ, تو یوسف رضا گیلانی پہ نون لیگ کے علاوہ فواد چودھری نے بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی کو جو سزا دی گئی تھی وہ قانون کے خلاف دی گئی تھی, اور میں اتنی اس کی ڈیٹیل یاد نہیں ہے جو سزا تھی. کس نے دلوائی تھی, کون کالا کوٹ پہن کے گیا تھا سپریم کورٹ میں, بہن یہ بھی بتا دے. یہ کرائی تھی کہ آپ کا دور نہیں ہے کہ شیخ رشید کے زرداری صاحب صحیح کس نے کہا تھا کہ نیکلس اور ہار چوری کیے گئے ہیں, کس نے کہا تھا کہ یہ لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے؟ یہ طریقہ نہیں ہے, اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو پھر ہم بھی نہیں کھولنے دیں گے. یہ آپ کی پارٹی نہیں ہے کہ فیصل مانا ہو چکا ہے, سب ہو چکا ہے, اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے, حفیظ شیخ پہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تو جو غلطی لیکن شعلہ صاحبہ مجھے وقفے کی طرف جانا ہے, لیکن یہ حقیقت تو ہے, حقیقت سے منہ تو نہیں چھڑا سکتے کہ اس وقت پی ایم ایل این کا موقف کچھ اور تھا. آپ کے لیے تو میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹری ہے, لیکن پی ایم ایل این کا چینج ان ہارٹ کیسے ہوا ہے, ان سے پوچھتے ہیں, ایک کوئک بریک لیتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر طارق فیصل چودھری, اور آپ سچی باتیں کرتے ہیں. یہ بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس وقت ٹھیک ہٹایا گیا تھا. نواز شریف صاحب نے معذرت کی اپنے رویے کی, اس میں بھی, اور معذرت انہوں نے کی, آپ نے قبول کر لی. چلیں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی پھر جب مفادات ایک ہو جائے, جب مفادات ایک ہو جائے, جب تھانے دار سخت آ جائے کسی تھانے کا, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. بسرا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں شیلا, مجھے یاد ہے ہم دونوں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, اور ہم اس وقت کیا کہتے ہوتے تھے نا, مجھے وہ باتیں یاد کراؤں گا تو آپ کو بہت بری لگیں گی. جو انسانیت کا تقاضا ہے, جو انسانیت کی ہائٹ ہے کہ کوئی معذرت کرے, اور یہ بھی ہائٹ ہے کہ دوسرا اس سے قبول کرے, اور مختلف پلیٹ فارم. ایک معذرت ہوتی ہے سیاسی باتوں کی, یہاں پر ہمیں پٹا ڈال کے گھسیٹنے کی باتیں ہوئیں, علی بابا 40 چوروں کی باتیں ہوئیں, زر بابا کی باتیں ہوئی, 10% کہا گیا, نیکلس چرانے کی باتیں ہوئی, گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا. کیا کرتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب کو بات کر دیں. بے روزگاری ہے, اس پہ کہا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, ٹھیک ہے شعلہ صاحب, اگر ڈاکٹر صاحب کی بات سن لیں. ڈاکٹر صاحب, کیا ڈسکوالیفیکیشن ٹھیک ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی, یہ بتا دیں مجھے. میں اسی پہ آ رہا ہوں جی, اسی پہ آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی دو مختلف اور حریف ایک دوسرے کے مد مقابل انتخابی جماعتیں تھیں, اور آج بھی ہیں. اور اس میں جب آپ ظاہر ہے ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن بھی لڑتے ہیں, آپ کے اپنے منشور ہوتے ہیں, تو جماعتوں کی ایک دوسروں کے اوپر تنقید یہ رہتی ہے. لیکن اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ملک کے اندر جب بھی کبھی ایک غیر جمہوری عمل آیا ہے تو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. اس سے پہلے ARD رہی ہے جو مشرف کے زمانے میں,
الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ابھی جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے. تو پی ڈی یہ ایم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن کچھ اصولی موقف ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ فلاں جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا، کل آپ اس کے مخالف تھے، کہ گیلانی صاحب کے خلاف نون لیگ نے ایک اصولی موقف لیا تھا، آج اس کے ساتھ اب اس کیوں پر کھڑے ہیں؟ معذرت کر لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آج اصولی ہیں. تو اصول اس وقت ٹھیک تھا یا اصول اب ٹھیک ہے؟ یہ بھی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، گیلانی صاحب نے نیکلس بھی چوری کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ بھی نون لیگ کا میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم میاں نواز شریف صاحب کو سوال ہے پی ٹی آئی سے ڈسکوالیفائی سوال کیا گیا، جی اور جی میں مجھے کوئی جواب بھی دینے دیں نا، تین آپ لوگ اکٹھے بول رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب پہ الزام کیا تھا؟ ان پہ الزام کرپشن کا تھا، ان پہ الزام منی لانڈرنگ کا تھا، لیکن عدالت نے انہیں گھر بھیجا کہ جی آپ کے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات سن لیں بس، اب بالکل ڈاکٹر صاحب پلیز ایک بات سن لیں. کل کو اگر پی ٹی آئی کہے کہ نہیں نواز شریف صاحب کو غلط گھر بھیجا گیا تھا تو وہ اتنی حیرت ناک بات ہوگی. بالکل آپ نے صحیح کہا، ایسے ہوا جتنی ابھی آپ کی یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، یہ اتنی ہی حیرت ناک بات ہوگی. سو اس کی وجہ کیا ہے یہ میں جاننا چاہتی ہوں. نہیں، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسپیسیفک نہ کریں نا. یہ جو اتحاد ہے یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ پارٹی کی سطح کے اوپر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عدالتوں کے فیصلوں کی چونکہ آپ بات کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا فیصلہ ہے، آج پیپلز پارٹی کے شدید ترین جو مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اینڈ دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. تو یہ فیصلے تو تاریخ کا حصہ ہیں. آپ جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی پھانسی دینے والوں کے ساتھ بھی نون لیگ کا الائنس رہا ہے، تو اتنی بڑی بات برداشت کر لی تو پھر یہ بھی برداشت کر سکتے ہیں. یار یہ شوکت صاحب میرا خیال ہے آج کوئی مزاحیہ پروگرام کرنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پروگرام کا موضوع ہے اس کے بارے میں تو کوئی بات کی نہیں ہے. نہیں، ٹوٹکے چھوڑ رہے ہیں آپ، ٹوٹکوں سے ہی پروگرام کر رہے ہیں، اور یہی ٹوٹکے آپ کے ہر پروگرام کے لیے ہوتے ہیں. پروگرام کا موضوع کوئی بھی ہو، آپ کے جملے یہی ہوتے ہیں. یہ بڑی سنجیدہ موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے ریمارکس پہ بات ہوئی ہے، ٹیکنیکل بات ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا فریہ کو کس طرح کا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں نہ بلایا کریں. ایسے نہ کہیں ڈاکٹر صاحب، چلیں ڈاکٹر صاحب کا موقف سن لیں. بسرا صاحب، شیلہ صاحبہ، لیٹس لسن ٹو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب بھی دے دیں. It's not personality specific. یہ پرسنالٹی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ایک اصول کا سوال ہے. اس لیے میں اس پہ آپ کا جواب سننا چاہتی ہوں کہ کیا ہم آج یہ سمجھے کہ ڈسکوالیفیکیشن غلط ہوئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پرسنالٹی اسپیسیفک ہے اور نہ ہم اسے کرنا چاہتے ہیں. اب ایک اور ٹیکنیکل طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ کا پروگرام کا موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور اس میں یہ جگت بازی دیں گے نہیں آپ. یہ ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثال کے طور پہ اب اگر ہم کے پی کے میں پی ڈی ایم اگر الائنس نہ کرے تو پی ڈی ایم ساری سینٹ کی سیٹیں ہارتی ہے. اگر پی ڈی ایم کٹھی ہوتی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں کٹھی ہوتی ہیں تو 2-3 ایک سیٹیں ہم آرام سے نکال سکتے ہیں اگر ایک دوسرے کی ہم سٹرینتھ بنتے ہیں. اب پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جنرل سیٹیں ہماری بالکل 3 کلیئر ہیں، اور اس کے بعد ہمارے تقریباً 22-23 ایم پی اے جو ہیں وہ اضافی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی 6 یا 8 ایم پی اے ہیں، وہ ان کے پاس وہ ووٹیں موجود ہیں. اگر یہ اکٹھی ہوں گی تو ہماری 4تھی سیٹ نکلنے کے امکانات ہیں. ہم اگر اسلام آباد میں ان کو سپورٹ کریں گے اور وہ پنجاب میں ہمیں سپورٹ کریں گے تو سینٹ کی ایک سیٹ بڑھ سکتی ہے. تو یہ ٹیکنیکل طریقے سے بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور پھر ایک مشترکہ جدوجہد جو ہو رہی ہے ملک میں ایک ایسے نظام کے خلاف جو مسلط کیا گیا ہے، یہ 2 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مشترکہ الیکشن لڑ رہی ہے مختلف صوبوں میں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک جدوجہد، ایک تحریک، اور دوسرا ٹیکنیکل وجوہات ایسی ہیں کہ جن سے پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا. اور اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو ٹی وی پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کوئی کردار مطلب یہ ہے کہ کسی کو اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ آپ کس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جی اسٹیٹ بینک کا کوئی رول ہے. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اندر کیا کر سکتا ہے. تو آج کی جو اور مریم نواز کی ٹویٹ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب، جب مریم نواز کہتی ہیں کہ جماعت کے لیے نہ ڈیسیجن لیا جائے تو وہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہیں جو غیر آئینی طریقے سے
اس الیکشن کے پروسیس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، یہ اصل میں جو وہ کانسٹیٹیوشنل یاد کر رہی امینڈمنٹ ہیں، اس طریقہ کار سے کرنا چاہتی ہے کہ جو نام اوروں کے لیتی ہیں، آئین کے یاد اندر درج ہی تو نہیں کر ہے۔ رہی ہیں۔ اسرا صاحب، جو آپ کی یہ بڑا اہم سوال ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں، گورنر کو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں دینا ووٹ فیصل واڈا کو، تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ان کے خلاف کیا ایکشن لے گا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائے فریحہ، یہ کوئی بادشاہوں کی پارٹی ہے، کوئی آمروں کی پارٹی ہے، کوئی رائیونڈ کے جاگیرداروں کی بادشاہوں کی پارٹیاں ہیں، وہاں پہ اختلاف رائے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ خرم لغاری جو ایم پی اے تھے ہمارے ڈی جی خان تھے، وہ ناراض تھے، انہوں نے کہا میں ووٹ نہیں دوں گا، پورا 5-6 لوگ تھے، انہوں نے پی ایم سے ملاقات کی ہے، انہوں نے اپنی باتیں بتائی ہیں، ریزرویشن سامنے رکھی ہیں، آج وہ سی ایم سے مل رہے ہیں۔ اسی طرح جن کی ریزرویشنز ہماری پنجاب سندھ کے تھے، خبر سن لیں، میں آپ کو 10 منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تمام ایم پی ایز نے انڈورس کیا ہے واڈا صاحب کو بھی اور روبڑو صاحب کو بھی، سندھ اسمبلی کے اندر ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا تھا، بات دیکھیں، ایک تو آپ 8 بندوں کو 20 نہیں کر سکتے، اگر آپ کے 6 ایم پی ایز ہیں آپ نے پھر بھی کینڈیڈیٹ دے دیا، بے شک آپ کا اتحاد بھی ہو، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 18 کو 20 کر سکتے ہیں، 16 کو 20 کر۔ ان لوگوں نے تو بریف کیس بھر کے بیٹھے ہوئے مختلف جگہوں پہ داؤ لگا پہ، کوئی دبئی میں پیمنٹ ہونی ہے پتہ نہیں، لیکن انشاءاللہ ریسٹ ایشور کہ اب یہ دکانداریاں، یہ خرید و فروخت، مجھے غصہ بتا رہا ہے ڈاکٹر طارق فضل صاحب کا، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے بڑا احترام ہے ان کا بھی اور شیلہ کا بھی۔ آپ اندازہ کریں 2.5 سال پہلے کہتے ہیں کہ ذات تنقید، بھائی تنقید ہوتی ہے سیاست پہ، آپ نے ایک دوسرے کو ڈاکو، چور، لٹیرا، غدار، مودی کا یاد کہا ہوا ہے، آپ نے پٹے ڈالنے کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ جی شیلہ صاحبہ، کتنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیٹ زیادہ ہو جائیں گی یا تناسب کے حوالے سے ہی آئیں گی؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر عمران صاحب یہ سمجھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جائیں، لیکن بسرا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو صحیح سزا ہوئی تھی یا غلط؟ یہ آپ فواد چودھری سے ضرور پوچھئے گا۔ بالکل غلط ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور بالکل غلط ہوئی تھی۔ شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہوئی تھی، جو یہ تو سبھی کے مائنڈ چینج ہو گئے نا بسرا صاحب، آپ کی پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے، آپ کی پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے۔ نواز شریف کو بھی سمجھ آ گیا، کسی کو دیر سے سمجھ آتا ہے، کسی کو جلدی سمجھ آتا ہے۔ اوکے، on this note, ladies and gentlemen, I have to wrap up. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔